السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شر کے اچکوں کو ہسکا دیا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیہ کی زمینداری طائف میں بھی تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے صیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعہ پلیٹ میں انگور رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے سوال کیا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میرا وطن نینوا ہے اور میں مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس علیہ السلام بن متا پیدا ہوئے؟ عداس، یونس بن متا کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ صیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، عداس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب صیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر سنیۃ البیضاء نام کے ٹلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہیں، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر صیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرگنا ابو جہل سے ہم بغل ہو کر کے بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔